بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے یا ان کی تربیت ہوتی ہے اس کو کس طرح سے اچھا کیا جائے، یہ ہر ماں باپ کی جو سوچ ہے۔ اور ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر کچھ مثبت پوائنٹس جو ہے نا ان کو دیکھے اور مثبت تبدیلیاں وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو سکھاؤں۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ولاگ جو ہے یہ مارننگ کے ٹائم پہ ہی سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں پہ بہت اچھا موسم ہے اور دھوپ بہت زیادہ آج جو ہے نا آئی ہوئی ہے اور اچھا لگ رہا ہے کہ آج سردی کم ہوئی ہے۔ تو میں نے آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیا ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت جو ہے، جو ہر ماں باپ کی سوچ ہے، ہر ماں باپ کی فکر ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جائے۔ تو میں نے آج وہ کچھ پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں۔ مے بی آپ نے یہ پوائنٹ پہلے بھی سنے ہوں اور مے بی آپ نے یہ پوائنٹس پہلے نہ سنے ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹس جو میں شیئر کروں گی وہ آپ نے سنے ہوں گے اور کچھ پوائنٹ نہیں بھی سنے ہوں گے۔ تو بات یہی ہے کہ نمبر 1 پوائنٹ میں آپ سے یہی ڈسکس کروں گی کہ اگر آپ کے بچے بہت زیادہ آپ سے کویسچن کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، جو کہ بچے آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے بچوں کو آبزرو کیا ہو نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بول کے سوچتے ہیں۔ بچوں نے کبھی بھی جو ہے نا ایسے نہیں سوچنا ہوتا کہ وہ بالکل منہ بند کر کے سوچنا شروع کر دیں۔ تو بچے جو سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ سے بار بار کویسچن کرتے ہیں نا تو آپ اس چیز سے اریٹیٹ مت ہوا کریں۔ اکثر پیرنٹس، اکثر مائیں جو ہیں نا وہ کہہ رہی ہوتی ہیں بچوں کو کہ چپ کر جو، بار بار میرے سے مت پوچھو کوئی بھی بات۔ تو اگر آپ کے بچوں کو ایکسپلور کرنے کی عادت ہے، ان کو اچھے اچھے کویسچن پوچھنے کی عادت ہے تو آپ ان کو جواب دیا کریں۔ میں یہاں پہ صرف ایک موٹیویشنل سپیکر بن کے بات نہیں کروں گی، میں ایک پریکٹیکل اگر خاتون بنوں تو جو میرا بیٹا ہے اس کو بہت زیادہ کویسچن پوچھنے کی عادت ہے اور وہ بہت زیادہ کویسچن میرے سے پوچھتا ہے۔ اس کو ریلیجن کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا کویسچنس پوچھنا پسند ہے اور اس کی جتنے بھی پوائنٹس ہیں نا وہ میں کلیئر کرتی رہتی ہوں۔ وہ میرے سے ہر بات پوچھتا ہے اور ایون کچھ واقعات جو وہ سنتا ہے وہ بھی پوچھتا ہے۔ اکثر وہ یوٹیوب پہ کچھ چیزیں سن لیتا ہے پھر وہ میرے سے پوچھتا ہے۔ وہ اکثر میرے سے مختلف پیغمبرز کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے اور وہ اکثر بہت سے پرافٹس کا ذکر کرتا ہے اور میں کبھی بھی اریٹیٹ نہیں ہوتی ہوں۔ میں اس کو ہر چیز، ہر بات جو ہے نا ایکسپلین کرتی رہتی ہوں اور کچھ باتیں جو اتنا اس کا دماغ ہے، جتنی اس کی ایج ہے، اس حوالے سے میں اس کو بتاتی رہتی ہوں اور میری باتیں وہ اکثر رپیٹ کر رہا ہوتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ لوگوں کو اسلام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نمبر 1 پوائنٹ تھا جو میں نے آپ سے ایکسپلین کرنا تھا۔ اور نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ جو چیز آپ خود نہیں کرتے ہیں وہ بچے بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو عادت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کے دادا دادی کے ساتھ، ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں نا، ہوتا ہے نا کوئی چیز پڑی ہوتی ہے یا وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کدھر پڑی ہوئی ہے تو ہم نے ان کو نہیں دینی ہے، جی ہم جھوٹ بول دیں گے، یا ہم نے کہیں نہیں جانا ہے تو ہم جھوٹ بول دیں گے۔ تو بچے یہ چیزیں بہت باریکی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے پریکٹیکلی جو ہے نا اپنے آپ میں پہلے چینج لانا ہے، آپ نے خود سچ بولنا شروع کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے بھی سچ بولیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ آپ نے کبھی ان کے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، آپ نے ان کے سامنے ان کے والد کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، کبھی غلط بیانی نہیں کرنی ہے۔ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ دھوکہ دینا، غلط بیانی کرنا بہت بری بات ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے لاز میں کسی بندے کے ساتھ غلط بیانی مت کیا کریں۔ ہمیشہ اچھی چیز جو ہے نا وہ بولنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بات ایسی ہے جو جس سے کسی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، وہ بات آپ چھپا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تب جھوٹ آپ کو بولنا جائز ہوتا ہے جب کسی کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن ادروائز آپ اپنے بچوں کے سامنے سچ بولنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کے بچے بھی سچ بولیں گے، وہ اپنی زندگی میں طے کر لیں گے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا ہوگا کہ ماں غلط بیانی نہیں کرتی ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہے نا، آپ نے بچوں کے سامنے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ دکھاوا کریں، بچوں کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھ نہ رہے ہوں، یہ میرا بالکل مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جب آپ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف لائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کے آئیں گے نا، تو پھر بچے بھی لائیں گے۔ جب آپ عبادات کریں گے، آپ روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، رمضان میں آپ اسپیشلی جو ہے نا ان کے سامنے سحری اور افطاری کریں گے، ان کے سامنے دعا کریں گے،
تو بچے اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں. پریکٹیکلی آپ کر کے جب دکھائیں گے نا، ہر پوائنٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ نے خود جب تک نہیں کرنا ہے نا تو بچے کبھی بھی نہیں سیکھیں گے. اگر آپ بچوں کو کہتے رہے نا نماز پڑھ لو، ایسے نہیں وہ سیکھیں گے. اگر بچوں کی ایج ہے 7 سال کے ہو گئے ہیں، 10 سال کے ہو گئے ہیں، تو آپ وضو کروا کے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کو نماز پڑھانی شروع کریں. پہلے فرائض جو ہے نا، جو فرض ہوتی ہے نماز ہے، وہ پڑھانی شروع کریں. اس کے بعد ان کو ساری نماز پڑھایا کریں. ان کو قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں. ان کو جو ہے نا ہر اچھی چیز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے جب آپ، تو آپ کے بچے خود بخود اللہ کے قریب ہو جائیں گے، وہ بھی عبادت کریں گے. نمبر 4 پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے نا، آپ لوگوں کی غیبت مت کریں. اگر آپ ان کے سامنے لوگوں کی غیبت کرنا بند کر دیں گے، ان کے سامنے کبھی ان کے دادا دادی کی، ان کے باپ کی، کسی ایسی رشتے کی، پھپھو کی غیبت نہیں کریں گے نا، تو بچے بھی اپنے اندر یہ چیز نہیں لے کے آئیں گے. لیکن اگر آپ ہر ٹائم اپنے ساس سسر کی غیبت بچوں کے سامنے کرتے ہیں، یا کوئی ایسے پوائنٹس جو وہ آپ کے ساتھ برا بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے سامنے کائنڈلی مت کیا کریں. جب وہ اسکول ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ ٹھیک ہے، کوئی بات آپ کو ایسی ناگوار گزری ہے آپ کر لیں، لیکن ہر ٹائم بچوں کے سامنے ان کے دادا دادی کی غیبت کرنا، ان کے بابا کے بارے میں باتیں کرنا، یہ بند کر دیں. پھر آپ کے بچوں کے اندر غیبت کی جو ایک ہوتی ہے نا عادت، وہ نہیں آئے گی. نمبر 5 پوائنٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے بچوں کے سامنے جو ہے نا کبھی بھی رونا دھونا نہیں مچانا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم رو رہے ہیں. ہر ٹائم ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ ایک بچوں کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، ایک رول ماڈل ہوتا ہے. جو ماں کرتی ہے بچے وہی کرتے ہیں. اگر ماں ہر ٹائم روتی رہے گی کسی غم کو لے کے، کسی دکھ کو لے کے، تو بچے بھی رونا شروع کر دیں گے، وہ بھی ایموشنل ہونا شروع ہو جائیں گے. سیلف پیتی جو ہوتی ہے نا، وہ بچوں کو آپ نے نہیں سکھانی ہے. اپنے اوپر ترس کھانا ہر ٹائم نہیں سکھانا ہے. آپ نے اسٹرانگ بننا ہے تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ ہو اسٹرانگ بننا ہے. نمبر 6 پوائنٹ، آپ نے بچوں کو ان کی جو ہوتی ہے نا پرسنالٹی، اس کے اندر کبھی بھی خوف نہیں لے کے آنا. ان کو کسی چیز سے ڈرائے مت، کسی انسیکٹ سے جس سے آپ خود ڈرتے ہیں. اب یقین کریں کہ جس چیز سے میں ڈرتی ہوں نا، میرے بچے اسی چیز سے ڈرتے ہیں. اسی لیے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر میں نا کاکروچ سے ڈر جاتی تھی، اور میں کاکروچ سے واقعی ہی ڈرتی ہوں. مجھے کاکروچ سے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں بچوں کے سامنے بھی شو کرتی تھی. تو یقین کریں میرے بچے کاکروچ سے ڈرتے ہیں. میں اب اس بات سے پچھتاتی ہوں. اب یہ ہے کہ میں نے اپنی جو والدہ ہیں یا اپنے والد ہیں، ان کو کاکروچ سے ڈرتے نہیں دیکھا ہے. یہ حقیقت ہے. بس مجھے خود ہی اس سے ڈر لگتا تھا، تو اب میں ان کے سامنے ڈرتی تھی. میں واش روم نہیں جاتی تھی، یا مجھے کہیں کاکروچ نظر آ جائے نا تو میں اس کو مار نہیں سکتی. اب میرے بچے جو ہے نا، ان کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے. اب میں نے اپنے بیٹے کے اندر سے ختم کی ہے. میں نے اس کو کہا کہ کاکروچ کچھ نہیں کہتا، وہ بائٹ نہیں کرتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو مارنے کے لیے نا اٹھتا ہے. اس کے اندر ہمت آ گئی ہے. تو اپنے بچوں کے اندر کبھی بھی آپ کوئی فیئر مت لے کے آئیں. ان کو اندر کبھی بھی کوئی خوف نہ لے کے آئیں. ان کو کسی چیز سے ڈرائیں مت. اگر آپ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ یہ باہر جن بابا آ جائے گا جی، چھت پہ ہمارے وہ جن رہتا ہے جی، تم نے اس روم میں نہیں جانا، اور سو جو چپ کر کے، باہر نہیں جانا، مطلب ٹی وی لانچ میں نہیں جانا. یہ جو آپ باتیں کرتی ہیں نا، بچوں کے اندر خوف آ جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ بچوں کی پرسنالٹی کے اندر خوف آ جاتا ہے. نمبر 7 پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا، بچوں کو انکریج کیا کریں. بچوں کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا، وہ ان کے سامنے ڈسکس کیا کریں. یہ مت کیا کریں کہ تم جو ہے نا یہ کر ہی نہیں سکتے ہو. اور نمبر 7 پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا، اپنے بچوں کو کبھی کمپیئر مت کریں ایک دوسرے سے، کسی کزن سے، ان کے اپنے ایک دوسرے سے جو سبلنگز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کہ فلانا بچہ جو ہے نا وہ یہ کر لیتا ہے جی، میری جو تمہاری خالہ کی بیٹی ہے وہ یہ کرتی ہے جی، چاچو کا بیٹا یہ کر لیتا ہے، تمہیں نہیں آتا، تم تو کسی کام کے نہیں ہو. ماں اکثر یہ کہہ دیتی ہیں. یہ بات کیا کریں، بچوں کی یہ گرومنگ خراب کرتی ہے. نمبر 8 پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، یہ سارے پوائنٹس میں نے خود سے سوچے ہیں. میں نے کہیں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے ہیلپ لی ہو، میں نے ہیلپ نہیں لی. میں اپنے بچوں میں جو کرتی ہوں، میں وہی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں آج. اور نمبر 8 پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کی باڈی شیمنگ نہیں کرنی ہے. بچوں کو یہ نہیں کہنا تم کالے ہو، تم گورے ہو، یا تم جو ہو بہت زیادہ جو ہو نا موٹے ہو، چھوٹے ہو، کچھ بھی یہ چیزیں مت کیا کریں. تم بہت پتلے ہو، یہ مت کریں. لوگوں کو بھی مت کرنے دیں اور خود بھی مت کریں. ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو خراب نہ کریں. نمبر 9 اور لاسٹ پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو کبھی بھی جو ہے نا یہ چیز نہیں سکھانی کہ ان کو خود پسندی نہیں سکھا دینی کہ وہ بس اپنی ذات کو پسند کریں، باقی ہر بندے کو حقیر سمجھیں. یہ چیز آپ نے نہیں سکھانی ہے. آپ نے بچوں کو یہ چیز سکھانی ہے کہ وہ ہر بندے کو پسند کریں. اکثر بچے جو ہے نا وہ کسی کالے بچے کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کالا بچہ ہے جی، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اس کی شکل اچھی نہیں ہے تو یہ برا ہے. جو گورے وائٹ کلر کا بچہ ہے جی وہ اچھا ہے.
یا پھر جو بچہ امیر ہوگا وہی ان کو پسند آئے گا، جو غریب ہوگا وہ اس کو ناپسند کریں گے۔ یا ویسے بھی کسی معاملات میں آپ کسی بچے کو اپنے بچوں کے سامنے حقیر مت سمجھیں، کسی بندے کو بھی آپ حقیر مت سمجھا کریں۔ اللہ کو حقیر کسی کو سمجھنا بالکل پسند نہیں۔ تو بس میرے آج کا ولاگ یہیں تک تھا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، ٹل دین ٹیک کیئر۔